نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طریق تصوف کے بغیر اپنے رذائل پر نظر بھی نہیں جاتی. یہ طریق ضروری اس قدر ہے کہ بدون اس کے یعنی اس کے بغیر اپنی ہی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. میں نے ایک شخص کے اندر مرض کبر یعنی تکبر محسوس کیا اور اس کو بتلایا. اس نے انکار کیا. اس نے کہا کہ نہیں، میرے اندر تو کوئی تکبر نہیں. مگر 5 برس کے بعد آ کے اطلاع کی کہ مجھے اب معلوم ہوا کہ واقعی مجھ میں کبر کا مرض ہے. تو دیکھیے اتنی مدت تک اس کو پتہ ہی نہ چلا. اسی طرح ایک شخص نے مجھ کو لکھا کہ میں کس چیز کا علاج کروں، مجھے تو کوئی مرض ہی نہیں ہے. تو دیکھیے مریض ہو کر اپنی صحت پر اطمینان، یعنی اگر مریض کو پتہ چل جائے کہ اس کو کوئی بیماری ہے تو پھر وہ مریض نہیں، معالج ہے. اسے کیسے پتہ چلا کہ اس کو علامتیں فلاں فلاں بیماری کی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سابقہ ہی نہیں پڑا اس کو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سابقہ پڑے بھی تو نظر نہیں آتا. اور نظر آنے کے لیے جتنی مہارت چاہیے اسی کی ٹریننگ ہوتی ہے شیوخ کے ساتھ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک شیخ ان کے ہزاروں مرید، بہت کئی ہزار مرید، لیکن ان میں سے خلفاء کتنے ہوتے ہیں؟ 150. وہ سارے بھی بہت ترقی کرتے ہیں، اپنا اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں بہتر ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، اور ان میں سے کئی بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں. لیکن خلیفہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سب سے آگے ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ پورا طریق سمجھ میں آ گیا ہے. یہ ڈائگنوز بھی کر سکتا ہے، یہ دوسروں کو ٹرین بھی کر سکتا ہے، یہ دوسروں کا جب علاج کرے گا تو اس کا فائدہ بھی ہوگا. اسے نظر آئے گا، اس کو سمجھ میں آئے گا، اس نے سمٹم سمجھ لی، اس نے پاس کر لیا ایگزام، اپنے اوپر کام کر کے بھی اصلاح کر لی. شیخ کی رہنمائی میں چلتے چلتے، معاملات کی پابندی کرتے کرتے یہ سمجھ گیا کہ مجھے جب فلاں فلاں سمٹمز آئیں گے تو یہ فلاں فلاں بیماری کی علامت ہے، جب ایسا ہوگا تو یہ والا مسئلہ ہوگا. تو جو وہ سمجھ لے گا تو اب یہ ایسے ہی ہے کہ بہت سارے لوگ اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں MBBS کر لینے کے بعد، ہر ایک نہیں بن سکتا. وہ جو سینئر کنسلٹنٹ ہوتا ہے، جو ٹرین کر رہا ہوتا ہے، جو پروفیسر ہوتا ہے، وہ لیتا ہے مختلف لوگوں کو سسٹم میں، جو آ جاتے ہیں امتحان پاس کر کے، طریقے سے گزر کے، پھر وہ ایک ڈگری لے لیتے ہیں نام کی. لیکن صحیح علاج کرنے والے، ہر کوالیفائڈ کنسلٹنٹ یا ہر کوالیفائڈ ٹرینڈ فلی ٹرینڈ بندہ ایکسپرٹ ہو اپنی فیلڈ کا. ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ٹرین بھی کر سکتا، اس کے لیے ٹیچنگ کا الگ ایک کام کرنا پڑے گا. تو خود تو پہنچ گیا وہ ایک لیول پر، وہ اس کو معلوم ہے علاج وہ مریضوں کا کر سکتا ہے، لیکن ہر ایک کو ٹرین، دوسرے کو ٹرین کر کے وہ معالج نہیں بنا سکتا، وہ الگ چیز ہے. تو اس لیے یہ ایک الگ فن ہے. اس کو عام آدمی کو یہ قیاس کرنا یا سوچنا کہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا. میں اپنے کئی واقعات بتا چکا ہوں کہ حضرت والا کو میں نے رپورٹ لکھی، اس میں کوئی واقعہ لکھا، کوئی بات لکھی، اس سے انہوں نے بالکل مختلف تشخیص، بلکہ ایک ہی میرے رویے کے 2 مختلف لوگوں پہ اس کے مظہر سے آپ نے دونوں جگہ الگ علاج بھی بتایا اور الگ الگ بیماری بتائی. تو بھائی میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ممکن ہے، اور کبھی پتہ ہی نہیں چلا، اتنے سالوں سے چل رہے تھے. میں نے بتایا تھا کہ کس طرح چھوٹے بچوں کو، میرے بچے تو 5 سال کا بیٹا شاید ہوگا، 6 سال کا، 4-5 سال کا، اور 3 سال چھوٹی بیٹی، اور 1 سال اور اس سے چھوٹی بیٹی، تو بہت ہی چھوٹے. لیکن ان میں بھی مجھے ہوتا کہ اصول کے مطابق، تو یعنی اب کہا کہ اچھا یہاں بیٹھو، وہ کھانا کھا کے بچہ تھوڑا سا کھسک جاتا ہے ادھر ادھر کسی ٹوئے کی وجہ سے، کسی نہیں چلو ادھر جا کے بیٹھو، واپس ادھر بٹھا دیں. اور اس نے نہیں ماننا، دوسری تیسری دفعہ کیا، 1 دفعہ اور سمجھایا یہی نہیں کرنا، اس کو مت چھونا. تو اس پہ ذرا اپنے حساب سے تربیت کے لیے ڈانٹ رہے، سختی بھی کر رہے ہیں. سختی سے مراد ہے کہ کہتے چلو ادھر بیٹھو، تو بچہ سہم کے بیٹھ بھی گیا، ڈر گیا تھوڑا سا. یہ بہت سے اکثر باپ یہ کرتے ہیں، جو یہ والی نسل ہے اس میں یہ فیشن ہے. آپ لوگ کیا نہیں ہوگا ایسا، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے. تو اب وہ پھر 1 یا 2 یا تیسری دفعہ پہ غصہ بھی آ گیا، تھوڑی چیخ بھی دی، تھوڑا غصہ بھی کر دیا، آواز لگا دی زور سے. اور کبھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک یعنی سنا بھی تھی، بچے کو بھی سنائی، اگر اماں ہے تو ان کو بھی سنائی. بالکل سمجھاتے ہیں یہ یعنی اپنے غصے کا اظہار، فرسٹریشن کا اظہار.
اور دل میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم خالص دینی کام کر رہے ہیں، بہت آخرت کی فکر کر رہے ہیں، بچے کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس کی تربیت ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں بالکل ہی عام، اس زمانے میں بہت ٹھنڈا تھا، بالکل کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، کسی قسم کا کوئی سوال. اور بلکہ حلقہ 11 میں بھی اور شروع کے 2 سالوں میں، آپ اس کے بعد بھی، میرا خیال ہے شروع کے کئی سال وہی مزاج تھا شروع میں. لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ تو عمر کا تقاضا اور لوگوں کی پھر حرکتیں دیکھ کے کہ آپ جہاں جہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ نعوذ باللہ ہوتے بھی منحوس ہیں انہیں جوتے لگانے پڑتے ہیں، وہ بیچارے اثر میں ہوتے ہیں، کچھ کہیں ادھر ادھر گڑبڑ میں ہوتے ہیں. تو خیر وہ اس کے بعد سے ذرا شدت اور سختی، اور جو جو عمر بڑھتی جا رہی ہے وہ ٹیمپرامنٹ خراب ہو رہا ہے. اللہ فضل فرمائے، کیونکہ وہ ظاہر میں تو خود تزکیہ نہیں ہوا، وہ تو یہ تو نقصان ہوتا ہی ہے، علاج نہ کروا بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ بس فضل فرمائے. تو میں نے لکھا حضرت کو. اسی طرح یہ ہوتا تھا کہ دینی معاملات میں کوئی صاحب بحث کر رہے ہیں، میں نے بس ایک سیدھی سی بات کی، ایک مسئلہ بتایا، انہوں نے اٹھا نہیں لیکن یہ کیسے. اور خاص طور سے اس زمانے میں غامدی صاحب کا بہت اثر تھا، تو وہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا تھا وہ ان کی بات سن کے فوراً اعتراض، ہر حدیث پہ اعتراض، ہر وہ بات جو ان کی عقل کے مطابق نہیں ہے اس پہ نہیں ہے تو یوں ہونا چاہیے، اسی مزاج سے دیکھتے سوچتے. اور اس میں سختی ہے، یہ تو غلط ہے، مجھے تو ٹھیک نہیں لگتا یہ. پھر ان سے میں تھوڑی دیر سمجھانے کے بعد پھر اگر زیادہ انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی اور زیادہ بحث مباحثہ کی تو پھر بحث مباحثہ دبا کے ہوتا تھا. اب اس میں وہ بڑی عمر کا آدمی ہے، چھوٹی عمر کا آدمی ہے، بس پھر آپ اس کے بعد مجھے دیکھیں اور اس کو دیکھیں یا 3 لوگوں کو دیکھیں، وہ اکیلے ہیں اور میں ادھر ہوں، اور بالکل دھو کے بھگو کے جہاں جہاں مار سکتا ہے آدمی مارا، پٹک کے جا رہا ہے ان کے دھڑا دھڑ صبح شام ہی. مطلب اس وقت پھر وہ بندہ بچے گا نہیں. اور کچھ نہ کچھ گلمسز تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، یہ سارے جراثیم خطرناک پرانے سے موجود ہیں. تو وہ بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. مجھے اپنا خیال یہ تھا کہ وہاں ٹیمپرامنٹ جو میرا خراب ہو رہا ہے اس کا یہ وجہ ہے. یہاں جو بڑوں کے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں غصے میں، یہ مجھے غصہ دلا دیتے ہیں بیکار میں. وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہر بات میں وہ یا تو حدیث یا علماء کو گالیاں. وہ حدیث کو تو کہتے تھے ٹھیک ہے نہیں، کسی عالم نے کی، یہ غلط سمجھا، یہ مولویوں کو کیا پتا، یہ مولویوں کو کیا پتا، مولوی تو بس زمین کا پورا ایک بوجھ ہے، ان کو تو ایک لائن بنا کے سیدھی گولی مار دینی چاہیے، دوسری گولی بھی ضائع نہ کی جائے ان پر. یعنی اتنے خراب ہوتے ہیں، اتنے یوں ہوتے ہیں، بس جس کا اس زمانے میں زیادہ تھا. اب الحمدللہ قدر ہوئی، کیونکہ بہت سے علماء کو لوگوں نے دیکھا، وقت گزارا ان کے ساتھ. تو میں نے لکھا یہ کہ حضرت جو 2 جگہ مجھے غصہ آتا ہے، اور کچھ اور نہیں لکھا، بس اتنا، تو وہ تشخیص کریں گے اور وجہ بتا دی دونوں جگہ. انہوں نے کہا بچوں پہ جو آپ کو غصہ آتا ہے یہ تکبر کی وجہ سے، اس کا علاج کیجئے، میرا فلاں بیان ہے اس کو تفصیل سے سنیے اور اس کے بعد اس پہ محنت کیجئے. میری تو حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا تکبر کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے جو کئی میلوں سے دیکھی سنی جا سکتی ہوگی. وہ کہتے ہیں ہم تو لگے ہوئے ادھر ادھر کے چکروں میں، یا تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو اس کے بعد کئی بیانات پھر میں نے مجلسوں میں مختلف غصے پہ کیے کہ اس کو قابو میں کیا جائے کس طرح، اور اسی کو سمجھانے کے لیے بار بار. اور نیچے والے دوسرے مسئلے کا جواب جو اپنے ہم عمر اور بعض بڑے لوگوں سے بھی بحث مباحثے میں جہاں انہوں نے کوئی بات کہہ دی دین کے خلاف یا علماء کے خلاف تو پھر ان کو رگڑ دیا چیخ چلا کے، چھوٹی آواز میں نہیں، بالکل غصے سے، یعنی بالکل ہاتھا پائی نہیں ہوتی تھی، بس اس کے علاوہ سبھی کو چیخنا چلانا فل کوئی بھی آ جائے. وہ اکثر ظاہر سے 2 احباب ہوتے تھے یا خاندان والے ہوتے تھے. ہمارے بڑے بھائی وسیم، ان کو ذرا ہے ذوق شوق اس زمانے میں زیادہ ہوتا تھا تو ان کو خوب بچاتا تھا، بری طریقے سے بچاتا تھا. پھر وہ یہ کہ ان کے ساتھ ان کے ایک ہمارے ان کے سالے ہوتے تھے اور ایک ہمارے کزن، یہ تینوں مل جائے جہاں دعوتوں میں کھانے پہ، یہ ویکینڈ پہ کہیں نہ کہیں آ جاتے تھے. پھر جمع ہو گئے ان کے گھر میں. تو وسیم تو ماشاء اللہ بہت ہی ایک سوشل سے آدمی ہے، تو ان کے یہاں جب وہ یہاں رہتے تھے تو ہر وقت ان کے یہاں ہر ہفتے یا 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں لوگ سب جمع ہوتے تھے، ہم سب بیٹھ جاتے تھے. تو خواتین اپنا کھا پی کے وہ ایک سائڈ پہ دوسرے کمرے میں، ہم لوگ ان کے حصے میں مردوں میں، اور وہاں جناب کھانے پینے کے بعد سے کیا شروع ہی سے بحث ویسے کچھ نہ کچھ کبھی کام کی باتیں ہوتے ہوتے پھر بالآخر منتج وہ اسی پر ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی شور شرابہ یا اور کوئی مل گیا، مسجد میں مل گیا، کوئی ہاسپٹل میں مل گیا، کوئی کسی نے چھیڑ دیا، اس کو نہیں چھوڑا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت مبارک جذبہ ہے، یہ خالص دینی حمیت ہے، اس کو جاری رکھیے. اب میں بالکل ہی سناٹے سے آ گیا کہ میرے حساب سے بے ادبی بدتمیزی بڑے کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہاں سے کچھ نہیں فرمایا، اور اپنی اولاد کو، چھوٹے بچے کو تھوڑا ادھر ادھر کر دیا. تو اب میں تو بالکل الٹا سمجھ رہا تھا. اور میں کوئی اس وقت بھی کوئی چھوٹا موٹا بچہ نہیں تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2011 کی ہوگی یا 10 کی ہوگی.
تو وہ 11 کی تھی، 40 سال کے قریب میری اسلامی حساب سے عمر ہو چکی تھی، ورنہ 39 سال، 72 کی پیدائش ہے نا، صحیح حساب بتایا. تو ایک اچھی عمر تو نہیں ہوتی، اچھی خاصی عمر ہوتی ہے. اور میں علماء کے پاس اور بزرگوں کے پاس تقریباً 20 سال سے، جب 20 سال کی عمر تھی، 19 اور 20 کے درمیان، اس وقت سے جا رہا ہوں، باقاعدہ سیکھ رہا ہوں، باقاعدہ علماء سے. اس کے علاوہ جو عام دنیا دار اسکالر ٹائپ اور دینی لوگ ہوتے تھے، ماشاء اللہ اچھے اچھے لوگ ہوتے تھے جو جیسے محلے میں ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ وقت گزارنا، بیٹھنا، وہ تو 12 سال سے خود شروع کیا ہوا تھا، اور پھر 14 سال سے باقاعدہ اسلامی جمع طلبہ کا ساتھ ہو گیا، اور اس میں جانا آنا، تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھا، اچھی اچھی چیزیں، بڑے کام کی بات ہے، بہت برکتیں حاصل کی، بہت فائدہ اٹھایا. لیکن وہ بظاہر طور فارمل نہیں تھے، بلکہ انہی میں سے ہمارے ایک ذمہ دار تھے، سینئر تھے، اظہار بھائی ہمارے، اللہ انہیں عافیت کے ساتھ رکھے، ان کا صدقہ جاری ہے. انہوں نے پھر ہمیں حضرت مولانا عبدالستار ہاشمی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ جو ہمارے استاد ہیں، ان کے ساتھ جڑا کہ ابھی تمہیں پڑھنے کا شوق ہے تو آ جاؤ. تو ہم سب ساتھ بیٹھے تھے ابھی پڑھنے. 1993 یہ اکتوبر کی 24 تاریخ کو غالباً یہ فائر ہوئے ہیں جمعیت سے، ناظم اعلیٰ تھے. میں نے اس کے پوسٹر سب بینر وغیرہ وہ تیار کیے تھے، پلے کارڈ وغیرہ اس کو سجانے کے لیے. مسجد میں بڑی مسجد ہے قباء کراچی میں 13 نمبر فیڈلویریا میں، تو اس میں جہاں سے وہاں تک وہ ہاتھ سے میں لکھ کے قرآن آیات حدیث وغیرہ بہت ہی کیلیگرافی کر کے لگاتا تھا، مختلف بیانات ہوتا کہ لوگوں کو سارے دن میں چلتے پھرتے لوگ اس سے حاصل کریں، سیکھیں سب میں. تو یہ تقریباً مہینے بھر میں تیار کر کے تو وہ وہاں لگے. اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے، اور اس کے پھر ایک ہفتے کے بعد انہوں نے یہ اطلاع کی کہ ہم تو آج جا رہے ہیں عربی سیکھنے، اور تمہارا بھی تھا ذوق شوق تو آ جائیے. تو محبت کرتے زمین والے تو بھائی بھائی کہتے ہیں، بڑے چھوٹے سب کو، تو مجھے بھی سلیم بھائی کہتے تھے محبت میں. تو ہمارے تو اظہار بھائی بہت بڑے، ہم نے بہت ان سے سیکھا. تو وہ پھر ان کے ساتھ ہی جانا شروع کیا، تو وہاں سے سیکھا پڑھا. میں اس وقت وہاں جاتا تھا، ساتھ ساتھ یہ اس کے بعد 94 میں، تو یہ تقریباً شاید 92-93 کی بات ہوگی، اور وہ 94 کی بات، ہاں یہ 93 کی بات ہے، اور وہ 94 کی بات ہے. یعنی 1 سال کے بعد میں نے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں جانا شروع کیا. ہفتے میں 2 دن ان کی مجلس میں جاتا تھا. تو میں خالی بتانا ہی چاہ رہا ہوں، یہ کیا بتایا، 1994 1994 سے 98 تک جاتا تھا. اس دوران میں مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کی مجلس جو ہوتی تھی کراچی میں، مسجد بیت المکرم کہلاتی گلشن اقبال میں، تو وہاں جانا ہوتا تھا سنڈے کو، اور ایک آدھ دفعہ ادھر ادھر، کسی وجہ سے زیادہ نہیں. لیکن ان باقاعدگی کی مجالس کے باوجود پھر حضرت حامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں، حکیم صاحب کے جانے کی ترتیب بھی یہی ہوئی، صورت یہ بنی کہ ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابیں 2-3 مجھے مل گئیں، میں نے خریدیں اور ان کو پھر باقاعدہ پڑھا. تو اس سے بہت سمجھ میں آیا کہ زندگی، تو ان سے تعلق بھی پیدا ہوا، کوئی تزکیہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. حکیم صاحب کے جا کے چیزیں بہت کھلی، سمجھ میں آئی، مطلب اتنا سمجھ میں آئی کہ پتہ چلی کوئی چیز ہے، اور کیا سمجھ سکتا ہے. حکیم صاحب خود فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے. اللہ کی محبت میں جو درد ہوتا ہے، یہ محبت والا، یہ ہے کیا چیز، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. تیرے عاشقوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو پتہ چلا کہ آپ کے در پہ جا کے، سب نمازوں میں اور حرمین میں جا کے تو آدمی جان دے دے، وہیں پہ پتھر پہ، اس کی چوکھٹ پہ، اس کے سنگ در، یعنی دروازے کے پتھر پر جان دے دینا. یعنی آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، آپ کی اور اللہ اور رسول کی محبت میں اپنے آپ کو کھپا دینے کا یہ ذوق وہیں سے پتہ چلا، وہیں سے سیکھا. آدمی اپنے آپ کو ختم کر دے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو یہ اتنے وقت گزارنے کے بعد اور اس پہ دیکھنے پڑھنے کے باوجود بھی کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اس کے بعد 15 سال تو ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ، پھر آ کے میں نے جیسا بتایا کہ تو اس کے 2 سال کے بعد 2009 میں حضرت سے متعلق ہوا، لیکن 2011 کے قریب یا 12 ہوگا، 11 یا 12 مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، ای میل کا پورا ایک میں دیکھوں تو شاید مل جائے. اس میں پتہ چلا کہ جناب یہ مرض ہے، آپ اس کا علاج کیجیے. تو خالی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو اتنے عرصے سے سب کچھ دیکھ رہا ہو، وہ بھی اندھا رہ سکتا ہے. تو اب بھی اندھا ہی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پوچھنا بھی چاہیے کسی سے، پوچھا بھی نہیں اتنے سالوں میں، کسی کو لکھا بھی نہیں، کسی سے معلوم بھی نہیں کیا. تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ
اس طریق میں جب تک آدمی کسی معالج کے ساتھ متعلق نہ ہو، اس کو یہ بیماری بھی اپنی ڈائگنوز نہیں ہوگی، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ بیماری ہے کیا. تو 5 سال بعد تو انہوں نے یہ مانا، یعنی ان کو کہا کہ تکبر کا مرض ہے آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل بھی نہیں، میں تو بالکل ایسی کوئی کیفیت مجھ میں پیدا نہیں ہوتی، مجھے تو اندر سے کسی کو میں حقیر نہیں سمجھتا، میرے دل میں کوئی ایسا خیال نہیں آتا، کوئی ایسی بات ہی نہیں. تو ختم، بات ختم ہو گئی. آتے جاتے رہے، اس عرصے میں کچھ نہ کچھ اپنے طور پر ہوتی ہوگی، اصلاح بھی ہوئی، کچھ برکتیں بھی ملی، کچھ ذکر اذکار بھی کرتے ہی ہوں گے. ایک آدمی سے تو فکر کرتے ہوں گے، حضرت کے مجلس میں آتے تو ظاہری بات ہے چھوڑتا تو نہیں آدمی، آنا جانا کچھ نہ کچھ رکھتے ہی ہے. اور اس زمانے میں 100 سال پرانی بات ہے تو حالات بھی اچھے تھے، لوگ کچھ نہ کچھ اپنے طور پر بھی فکر کرتے تھے، مسجدوں میں سن رہے ہیں بیانات، ادھر ادھر آنا جانا کر رہے ہیں، تو الحمدللہ اچھے حالات میں تھے. تو وہاں 5 سال کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے اب محسوس ہوا کہ میرے اندر واقعی بڑا کبر موجود ہے، تو بڑی تکبر ہے میرے اندر. تو اب وہ جب یہ ان کو تنبیہ ہوئی تو فرمایا حضرت نے کہ دیکھو اتنا سال لگ جاتا ہے اگر آدمی توجہ نہ کرے. تو مشخص سے، تشخیص کرنے والے سے، ڈاکٹر سے، طبیب سے آدمی مشورہ کرتا ہی اسی لیے کہ وہ بتائے گا بھائی مجھے کہاں سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے طریق پر تجویز جو کیا اس نے، نسخہ، اس پر عمل کرے، اس کو استعمال کرے، تو پھر دیکھو تب کیسی کیسی جلدی جلدی بیماریاں چھٹتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ و شعور عطا فرما دے. اللہ فضل فرما.